بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد حنيب. محترم بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پردے میں بیٹھے خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفی، بڑائی، کبریائی، مدح و ثنا صرف اور صرف اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے. جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا وہی اللہ ہم سب کا بادشاہ ہے، مالک الملک ہے. اور اس اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بے انتہا شکر اور فضل ہے، اس بات پر بھی کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دین اسلام سے مالا مال کیا اور ہماری رہنمائی کے لیے انسانوں ہی میں سے اللہ رب العالمین نے ایک نبی مصطفیٰ کو مبعوث کیا. اور ہم اللہ رب العالمین کا اس بات پر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے جن دنوں کو بہت ہی اہمیت دیا، جن دنوں کی فضیلت بہت عطا کیا، ان دنوں کو اللہ نے ہمیں نوازا. ذی الحجہ کے شروع کے یہ جو 10 دن ہیں، پہلا جو عشرہ گزرتا ہے جس میں ہم 4ویں دن داخل ہو چکے، 4واں دن ہے ہمارا آج، تو ان دنوں کی بھی بڑی فضیلت اللہ نے عطا کی اور ان دنوں کو اللہ نے ہمیں نوازا. اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں درود پیش کرتے ہیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دینی بھائیو، آج جیسا کہ ذی الحجہ کا 4واں دن ہے اور جمعہ کا دن بھی، دو باتیں، دو فضیلتیں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں. سلف کا یہ کہنا کہ ذی الحجہ کا جو جمعہ ہوتا ہے وہ عام جمعوں جیسا نہیں ہے. جمعے کی خود بڑی فضیلت ہے. جمعے کے دن کے بارے میں خود بتایا گیا کہ امام جیسے ہی منبر پر چڑھ جاتا ہے، فرشتے اپنے جمعہ کا جو رجسٹر ہے اسے بند کر کے، دفتر کو بند کر کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں، اور جو لوگ بعد میں آتے ہیں ان کا نام جمعہ کی لسٹ میں نہیں رہتا. اور جمعہ کی بڑی بڑی خصوصیات ہیں، خاص فضیلتیں ہیں
درود کا اہتمام کرنے کا حکم ہے، اور اس دن بڑی بہترین ایک ایسی گھڑی اللہ نے رکھی ہے جس میں دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، اور جمعہ کے دن ایک خاص مومنوں کے لیے عبادت اور عید المؤمنین کے الفاظ حدیث میں ہمارے کو ملتے ہیں۔ مومنین کی عید جمعہ کا دن ہے۔ اب رہی بات یہ کہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن، فضیلت والے دن جن کو اللہ نے بڑی اہمیت دی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے، اللہ نے قسم کھا کے کہا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یعنی ان 10 دنوں کی قسم ہے، بلکہ اللہ نے قسم کھایا 10 راتوں کی، ذی الحجہ کے یہی دن ہیں، اس سے مراد یہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ تو دو بڑی بڑی فضیلتیں ایک جگہ جمع ہو گئی۔ جو لوگ ابھی تشریف فرما ہیں ان لوگوں کے لیے بڑی مبارکبادی ہے۔ ایک تو جمعہ کی گھڑی، جمعہ کی بڑی فضیلت والی جگہ، بڑی فضیلت والا وقت، اور دوسرا ذی الحجہ کا مہینہ اور ابتدائی عشرہ۔ تو ان دنوں میں مجھے اور آپ کو جو اعمال کرنی ہیں وہ ہمیں بہت ساری باتیں عشاء کے درس میں سنتے آئے۔ ایک مرتبہ سرسری نظر ہم کریں کہ ان دنوں میں جو خاص عبادتیں ہوتی وہ اللہ رب العالمین کی تعریف، بڑائی ہوتی، اللہ کی کبریائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں بازار میں نکل جاتے تھے صرف اس لیے کہ تکبیرات کہتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح اللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھتے، لا الہ الا اللہ، پھر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس طرح سے اللہ کی بڑائی بیان کرتے جاتے۔ بازار میں صرف یہ بولنے کے لیے، خریداری ان کا مقصد نہیں تھا، بس لوگوں کو آگاہ کرتے، آزو بازو جو لوگ دیکھتے جاتے وہ بھی ان کے ہاں میں ہاں ملاتے، تکبیرات پڑھتے رہتے۔ کسی نے بڑی بہترین بات کہی کہ اپنے آپ کو تکبیرات کے حوالے کر دو، اپنے آپ کو تکبیرات کے سپرد کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اللہ بچائے گا۔ یہ جو تمہارے آس پاس جو شکوے شکایتیں تمہیں کرتے ہیں پریشانیوں کی، ان تمام پریشانیوں سے نجات ملے گی اگر تم اللہ کی بڑائی کے اپنے آپ کو حوالے کرو۔ بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں ہونے والے جو اعمال ہیں، حج بہت عظیم عبادت ہے، اس میں ہوتی ہے۔ دیکھو یہ دنوں کو فضیلت اسی لیے ہوتی ہے، سلف کا کہنا ہے کہ پوری عبادتیں، دین اسلام کا پورا دین جس کے اندر جو بھی تعلیمات ہیں سب ان دنوں میں اکٹھا ہو جاتی ہیں، سب ان دنوں میں آ جاتی ہیں۔ روزے کا بھی اہتمام ہے، جو عرفے کا روزہ بڑی خاص اہمیت والی عبادت ہے۔ 2 سال کے گناہ اللہ معاف کرتا ہے، 2 سال کے گناہ اس ایک روزے سے چھٹ جاتے ہیں۔ تو ایسی فضیلتیں اللہ نے ان دنوں میں رکھی ہے۔ اس میں سے خاص جو عبادت ہے جس کے بارے میں آج میں آپ کے سامنے بتاؤں گا وہ ہے قربانی۔ قربانی کا پس منظر اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی کرتے ہیں یوم النحر کو، اور افضل قربانی، سب سے زیادہ فضیلت اور زیادہ ثواب اگر کسی کو ملتا ہے تو 10ویں ذی الحجہ کو کرنا، اور اس میں سے بھی عید کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد، جیسے یہ خطبہ ختم ہوا اور گھر کو لوٹے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے ہی گوشت تناول کرتے تھے جو قربانی دی جاتی تھی، جس گوشت کو، جس جانور کو ذبح کرتے تھے اسی کا گوشت تناول کرتے تھے اللہ کے نبی۔ یعنی سب سے بہترین فضیلت والی اگر ثواب اور قربانی ہے تو وہ عید کے دن یوم النحر، اور اس لیے بھی کہ یہ ایام عشر میں آتا ہے، یعنی ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں جس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی، ان دنوں میں 10واں دن ہے۔ مطلب یہ کہ قربانی جو بڑی عبادت ہے وہ عبادت انہی عبادت والے دنوں میں ہو جائے تو بہت بڑا ثواب اور بہت بڑی نیکیاں اس سے ملیں گی۔ اب آئیے جو قربانی کے سلسلے میں اور آپ پہلے اس واقعے کو ہم سنیں کہ آپ ذرا تصور کریں کہ ہم ہر سال دیکھتے ہیں عید الاضحیٰ آتی ہے، بقر عید آتی ہے، جانور ذبح ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ایک طرح سے ایک عجیب ماحول ہمارے کو دکھتا ہے، نہیں؟ گوشت تقسیم کرتے ہوئے لوگ، گوشت بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک خوشی دکھتی ہے۔ عید کا دن دیکھو، 2 عیدیں بھی مسلمانوں کی ایسی الحمدللہ، غریبوں کو بانٹنا، یعنی ملنساری، ایک دوسرے کا خیال کرنا، مل جل کے رہنا، ایک اتحاد کا درس ملتا ہے، ایک بہترین میل ملاپ کا اور جمع ہونے کا، سب مل جل کے رہنے کا، ہم سب ایک ہیں بولنے کا ایک سبق ہمارے کو نظر آتا ہے دونوں عیدوں میں بھی الحمدللہ۔ تو اس عید کو جو خاص طور سے جو ماحول ہمارے کو دیکھنے کو ملتا ہے، یہ آیا کہاں سے؟ یہ
پیدا ہوا کہاں سے، اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے، اس بات کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے۔ یہ دراصل ماں، باپ اور بیٹے، یہ تینوں کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حاجر علیہ السلام۔ حضرت حاجر علیہ السلام ان کی بھی بڑی قربانی، اور بیٹے اسماعیل کا جو ہے ان کا بہت ہی بڑا حصہ اس کے اندر رہا۔ بیٹے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا یہ چلتے بھاگتے کودتے تھے، یعنی کھیلنے کے قابل ہو گئے۔ قرآن نے کہا سورہ صافات میں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ نے کہا، اس کا معنی یہ کہ بیٹا جب کھیلنے کودنے کے قابل ہوا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھلایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے، تو باپ نے بیٹے سے پوچھا ایسا ایسا میرا خواب ہے، نبی کا خواب وحی کے مانند ہوتا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام فوراً لبیک کہا، فوراً لبیک کہا۔ اسی بات کو یاد دہانی کرتے ہوئے حاجی لبیک اللہم لک لبیک، یہ بھی پابندی آ گئی کہ حاجی جو حج کرتے ہیں، دیکھو قربانی ہو یا ان دنوں میں جو بھی ناخن نہیں کاٹنے کی باتیں، بال چھوڑنے کی باتیں جو بھی ہم سنتے ہیں، یہ تمام جو عبادتیں ہیں وہ دراصل حاجی کی مشابہت میں ہمیں کرتے ہیں۔ حج کرنے جو لوگ جاتے ہیں نا، حاجی کے لیے بال کاٹنا یعنی 10 ذی الحجہ تک کے لیے بال کاٹنا ان کے لیے منع، جو حج کے لیے گئے، جو قربانی انہوں دیتی یوم النحر، قربانی دینے تک وہ بال نہیں کاٹیں گے، ناخن نہیں کاٹیں گے، تو مشابہت وہ اختیار کرنا ہے۔ مشابہت مانی ان کے جیسا ہمیں بھی کرنا ہے۔ حج کرنے ہمیں تو نہیں گئے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سب کو بھی حج کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جو کرے بھی اللہ ان کے حجوں کو قبول کرے، آمین۔ دیکھو حاجی جو بھی اعمال کرتے ہیں ان کی مشابہت ہمیں اختیار کرنا ہے۔ مشابہت اختیار کرنا بولے تو احرام وہ لوگ باندھتے نا، احرام باندھتے اوپر ایک چادر نیچے ایک چادر باندھ لیتے، بس اس کے علاوہ کیا بھی نہیں رہتا، ویسا ہی ہمیں بھی کرنا کیا، ایسی بات نہیں۔ مشابہت چند کاموں میں ہو جائے تو الحمدللہ وہ مشابہت ہو جاتی ہے۔ ان کے جیسا کر رہے بولتے نا، پورا ہو بہو نہیں تو نہیں، خالی باتوں میں نقل اگر اتار رہا آدمی، کسی کی نقل اتار رہا تو بولتے نہیں ان کے جیسا کر رہا، دیکھ تو ان کا پورا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی سلف کہتے ہیں، علماء دین یہی بتاتے ہیں کہ حاجی کے چند اعمال کو ہی ہم ان کے جیسا کریں، ان کے جیسا کرنے کی کوشش کریں تو یہ حاجیوں کی مشابہت ہو جاتی۔ اب یہ عرفے کا روزہ رکھنا ہے، عرفے کا روزہ ان کے لیے جو قیام ہے، الحج یوم عرفہ کہا گیا، یعنی حج عرفے کے دن وہاں جمع ہو جانا ان کے لیے حج کہلاتا ہے۔ مطلب یہ کہ تمام ارکان بھی ہیں، تو ان میں سے ایک عرفے کا دن بھی بہت بڑی عظیم اور بہت بڑی عظمتوں والا دن ہوتا ہے ان کے لیے۔ ویسے ہمارے لیے جو حج کے لیے نہیں گئے ان کے لیے روزہ رکھنا ان کے لیے بڑی فضیلت والا دن ہے، 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال مشابہت بہت ضروری ہے۔ حاجی جیسا طواف کرتا ہے، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے گلے کی رسی تیرے ہاتھ میں ہے، جیسا قربانی کا جانور ہمیں باندھے ہیں لکڑی کو، وہ بھاگنے کی کوشش کر رہی، نیا جانور ہے بھاگنے کی کوشش کر رہا، مگر وہ بھاگ نہیں پاتا کہ لکڑی کے گول و اطراف چکر کاٹتا ہے، بھاگنے کے لیے وہ تیاری کر رہا مگر نہیں جا سک رہا۔ ایک جانور کو ہم نے اپنے قبضے میں رکھا، ہم نے اسے رسی باندھ کر، وہ رسی کو ہم اپنے ہاتھ میں باندھ کے رکھا ہے، تو ایسے ایک ایمان والا، ایک حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا، طواف کرنے والا، کعبۃ اللہ کے گول جو چکر کاٹتا ہے، طواف کرتا ہے، اس کا معنی اور مطلب بھی یہ ہے کہ اللہ میرے گلے کی رسی تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ میں تو جو کچھ بول رہا وہ میں سن رہا ہوں، جو کچھ تیرا فرمان ہے اس کی میں تابعداری کر رہا ہوں اور بات مان رہا ہوں، میں کہیں بھی بھاگنے والا نہیں ہوں۔ جیسے جانور اپنے آپ کو کسی آدمی خریدنے والے کے حوالے ہو جاتا ہے، ویسے ہی ایک ایمان والے کی کیفیت ہے، ایک مومن کی کیفیت ہے، سبحان اللہ، یہ مشابہت ہے، یہ پہلی بات ہے۔ اور جو قربانی دیتے ہیں، دیکھو تمام ماں باپ بیٹے اور ماں کی جو قربانیاں ہیں، تینوں کی، باپ اور بیٹا اور ماں کی، یہ تینوں کی قربانی کا جس کے پیچھے جو اسباق ہمارے کو ملتے ہیں، سبق ہمارے کو ملتے ہیں، سب سے بڑا سبق یعنی فلسفہ جو ہے، اہم جو ہمارے کو سمجھنا ہے وہ کیا، وہ یہی باتیں۔ سب سے پہلی بات اخلاص، اخلاص یعنی اللہ کی خاطر۔ میرے بھائیو قربانی اگر دینی ہے تو اپنے انانیت کی قربانی دینا ہے، اپنی انانیت، میں پن یہ کچھ بھی کام نہیں آنے والا۔
میں بڑا ہوں، میری بات چلنی ہے، ایسی باتیں کچھ بھی کام نہیں آنے والے۔ آج ہمارے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، فلاں ہمارے سے بات نہیں کرتے، ہم ان سے بات نہیں کرتے، جب پوچھا جاتا تو ہماری ان کی نہیں پڑتی، میں کبھی بھی نہیں بات کرتا، میری غیرت کیسی رہنا؟ ارے یہ غیرت نہیں، یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے، یہ بزدلی ہے، اس کو ہم سمجھیں۔ اصل طاقت تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قربان کریں، اپنے انا کو کچلیں اور ان کے پاس جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اسلام یہی کہتا ہے، دین یہی کہتا ہے کہ ایسے رشتوں کو جوڑیں، صلہ رحمی کو اپنائیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ اپنی عمر کو بڑھائیں اور رزق اور روٹی میں کشادگی ملے، روزی روٹی میں ہمیں کشادگی ملے، خوشحالی ملے، تو ان کو چاہیے کہ صلہ رحمی کریں۔ اپنے رشتہ داروں کا پہلے خیال رکھو، اپنے رشتہ داروں کو جوڑے رکھو، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور اسی طرح آدمی زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، نیکیاں کرے، یہی نیکیاں لوگوں کو ان کی عمروں میں بڑھوتری پیدا کریں گے۔ ایسی باتوں کو ہمیں چھوڑ کے ہم بول رہے ہیں میری غیرت، بھائی کیا ہونا، میں کیا ہونا، بولتے نہیں لوگ، ہم ان سے کیوں نہیں بات کرتے، میں کہاں جانا، تمہیں ان کی بات کر رہے ہیں، ان کی طرفداری کریں۔ یہ انانیت کو کچلنا ہے، اخلاص کو پیدا کرنا ہے، للہیت کو پیدا کرنا ہے اللہ کے لیے۔ اور ایک بات بھی کہ اللہ کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، اللہ رب العالمین ہی کی بات ہمیں ماننی ہے۔ جہاں شیطان رکاوٹیں ڈالا، کئی مرتبہ، ایک مرتبہ بیٹے کو سمجھایا، پھسلایا، بہکانے کی کوشش کرا، اور ماں کو بھی بہکانے کی کوشش کرا، ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے بہکانے کی کوشش کرا۔ یہی 3 مرتبہ ہمیں جمرات میں پتھر مارتے ہیں، شیطان نے یہاں بہکایا تھا۔ دیکھو یہاں بھی ان تینوں نے یہی سوچا کہ اللہ کا حکم ہے، بس یہ تصور کبھی بھی نہیں لایا کہ فلاں کیا سمجھیں گے، فلاں کیا ہوگا۔ 80 سال کے بعد جن کو اولاد نصیب ہوئی، 80 سال کے بعد بیٹا ملا ہے، اس بیٹے کی قربانی دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ دیکھو یہاں لوگوں کا نہیں دیکھے، جب نیکی کا کام کرنا ہے تو ہمیں کرتے رہنا ہے، اس میں دکھاوا اور ان کے لیے اگر کرتے ہیں تو وہ نیکیاں برباد اور ہلاک ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی ثواب ہمیں نہیں ملنے والا۔ یہ پہلی چیز تھی کہ اخلاص ہم پیدا کریں، یعنی اس واقعے کے پیچھے، اس قربانی کے پیچھے سب سے بڑا فلسفہ، سب سے بڑا فائدے والی جو بڑی اہمیت والی جو بات معلوم ہوتی ہے ہمیں، وہ یہی کہ اخلاص کو ہم پیدا کریں۔ دوسری چیز تقوی، تقوی کو، اللہ کا ڈرنا، اللہ کا ڈر۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کا گھر ہے، یہ سمجھ رہے ہیں بات کو، سمجھ رہے ہیں نا، اللہ کا گھر ہے یہ، اللہ رب العالمین کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، یہاں ادھر ادھر کی باتیں کرنا یہ بہت گناہ کی بات ہے۔ ایک بڑی بات میں بتاتا ہوں، ایک دانشور نے کہا کہ مسلمانوں تم بربادی کے دہانے آ گئے ہو، تم بربادی کے قریب پہنچ چکے ہو۔ آج دیکھو تمہیں عبادتوں کا شوق نہیں رہا، آج تمہیں وقت کی پابندی کا شوق نہیں رہا، اور تمہارے جو جوان یہ بکھر گئے ہیں، یہ ہلاک ہو گئے ہیں، یہ تمہارے سامنے بگڑ چکے ہیں، اور یہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں بک رہے ہیں۔ بڑے دانشور اور یہ سے بڑی پتے کی بات کہی کہ تمہارے آگے چل کے ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے نسلوں کے پاس تمہارا دین کوئی بھی باقی نہ رہے، تمہارے نسلوں میں، تمہاری اولاد میں دین کا کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بزرگ جیسے سبحان اللہ بڑے اچھے پابند ہیں نمازوں کے، ان کے بیٹے ویسے پابندی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، ان کے اولاد ویسے نمازی نظر نہیں آتے۔ ایک عالم دین ہے، بہت اچھا علم ہے ان کے پاس، ان کا بیٹا بیچارہ ڈاکٹر انجینئر بنا، نماز کی کوئی پابندی نہیں۔ ارے بنو، دنیا کے اندر بڑے سے بڑے صلاحیت مند بنو، مگر ساتھ میں پکے مسلمان بھی بن کے رہو۔ اللہ منع نہیں کرتا ڈاکٹری کرنے سے، کتنے ڈاکٹر نہیں تھے مسلمانوں میں، سبحان اللہ، سلف میں کتنے ایسے انجینئر نہیں تھے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک بڑا خاکہ کھینچتے ہیں نمازوں کا، مسجد نبوی کا، سب سے پہلا گھر اللہ کے نبی نے مسجد بنوائی۔ یہ کیا، یہ سب کام نہیں ہے دنیا کے کام؟ دیکھو دنیا کا بہانہ ہے یہ، دنیا کے لوگ بہکاتے ہیں۔ ہمیں اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو یہ دنیا کے لوگوں سے ڈرتے پھریں گے ہم لوگ، سمجھ رہے میرے بھائیو، سمجھ رہے نا؟ اللہ کا ڈر اگر نہیں ہے تو دنیا کا سب لوگوں کا ڈر ہمارے دلوں میں آئے گا۔ آج ڈرا رہے ہیں لوگ، ذرا ادھر توجہ ہو میری طرف، اگر آپ سر نیچے کر لیں گے تو نیند آتی ہے۔ جمعہ کا ادب یہ ہے کہ آپ خطیب کو دیکھیں، آپ خطیب کی طرف نظر اٹھائیں اور باتیں اور سے سنیں، یہ جمعہ کا ادب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو یہاں یہ کتنی بڑی اہم بات ہے، تقوی کے تعلق سے اللہ سے جو ڈرنے والے بن گئے، صحابہ اکرام کو دیکھو اللہ سے کتنا ڈرتے، دیکھو مثال ہے یہ ہم سب کے لیے مثال۔ آج بھی ویسے ہی ابراہیم جیسا ایمان اگر ہم پیدا کریں گے تو فرشتے نازل ہو جائیں گے ہماری مدد کے لیے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان ہمارے دلوں میں پیدا ہو، شرط یہ ہے کہ اللہ کا تقوی ہم اپنے دلوں میں پیدا کریں، اللہ کا ڈر، للہیت کو ہم پیدا کریں۔
اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا تو سمجھو کہ ایک چیلنج ہے، یہ قرآن کی گارنٹی ہے، حدیث کی گارنٹی ہے، اسلام تمہیں یہ گارنٹی دے رہا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی پاور، دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو بال بیگا نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ سمجھ رہے نا میرے بھائیو، کتنی بڑی بات ہے معلوم ہے۔ اللہ کا ڈر اگر آ گیا تو کوئی بھی ہمیں ڈرا نہیں سکتا۔ آج دیکھو لوگ کیسے کیسے ڈراتے ہیں، ڈرانے والے، اگر فون اٹھایا بولے تو آپ کو خبریں ایسے ہی ملیں گے، مسلمان ایسے ہیں ویسے ہیں، دیکھو عید آ رہی، عید الاضحیٰ، پھر پابندیاں کچھ لگائیں گے، کچھ یہ اپنے پہلے سے چل رہا ہے۔ ارے دیوانے ہیں وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی اب پھر پابندیاں آ جا رہی، دشمنوں کی طرف سے ایسی ایسی باتیں، یہ اب سے نہیں پہلے سے چل رہی۔ شیطان نے کتنا گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور نمرود نے کتنا ابراہیم علیہ السلام کو ستایا اور آگ سلگائی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، تو وہاں بھی دیکھو اللہ پر کتنا بھروسہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ پوری دنیا ایک طرف، اکیلے اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، آپ یقین کرو اس بات کو۔ قرآن کی گارنٹی، قرآن نے کہا یہ الفاظ، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ یہ جملہ کہاں سے آیا؟ یہ جملہ اسی وقت ہوا، یہ واقعہ اسی وقت ہوا کہ پوری دنیا دشمن بنی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، سوائے اکیلے ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، کوئی بھی نہیں تھے۔ اس وقت کون بچانے والی ذات تھی؟ تو میرے بھائیوں بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا ڈرائے گی، ڈرائے گی، ڈراتی بھی رہے گی، یہ ہوگا، ہونا ہے۔ ایمان آپ کا مزہ دیکھنے کے لیے، آپ کا ایمان کتنا پاور والا ہے، آپ کا ایمان کتنا کمزور ہے، یہ دیکھنے کے لیے اللہ آزمائے گا۔ لوگ یہ بھی کہیں گے کعبۃ اللہ کی جگہ ہمارے پرانے مورتی تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں، کہیں گے بھی۔ یہ ان کو معلوم نہیں کہ سب سے پہلی جو اینٹ پتھر جو رکھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جو کعبۃ اللہ کی تعمیر میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے جو سبحان اللہ جہاں اینٹ رکھا، علامہ اقبال نے بڑے اچھے انداز سے اس کو کہا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر ہمارا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر ہمارا، اور پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ مطلب ہے کہ جو عبادت جگہ، عبادت کی جگہ جو ہے سب سے پہلی جگہ، وہ اللہ نے ان اول فی بیت کہا، یعنی وہ گھر جو کعبۃ اللہ، اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے۔ آج یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں ہمارے تھے، ہمارے ہیں، جہاں بھی کھودو مسجد وہاں مورتی نظر آئے، ڈراوا ہے یہ ڈرانا ہے، یہ شیطان کی طرف سے پھسلانا ہے، لوگوں کے دلوں کو کمزور کرنا ہے۔ میرے بھائیو ابھی کہ ابھی آپ اپنے دلوں میں ایسا رکھتے ہیں تو اس کو بدلو، اس کی جگہ اللہ کا ڈر کو لاؤ، اس کی جگہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ ضرور طاقت دے گا دلوں کے اندر۔ یہ سب گمراہی کرنے والی باتیں ہیں، یہ سب شیطان کی باتیں ہیں، شیطان یہ چاہ رہا ہے کہ کمزور کرے دلوں میں۔ مسلمان دیکھو سبحان اللہ اپنے آپ کو ایسا تیار کرتا ہے مسلمان۔ دیکھو وہ بات بھی ہے کہ قربانی کا جو فلسفہ ہے اس میں سے یہ کہ ہم اپنے آپ کو قربان کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ جب کہے، حکم دے اللہ تعالیٰ، تو میری جان بھی چلے جائے اس میں، میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ارادہ کریں گے تو ہی، یہ دل میں یہ عزم رہا تو ہی وہ سچے معنوں میں مسلمان اور پکے معنوں میں مومن ہے، ورنہ اس کے پاس، اس کے دلوں میں ایمان نہیں، یہ اسلام نہیں کہلائے گا۔ اور وقت آنے پر اپنے اولاد کو بھی، اپنے مال کو بھی، سب کا سب اگر قربان کرنا پڑے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ سوچ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، یہ عزم ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ یہی معنی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کے بعد بھی ان کی جو اولاد تھی اللہ کے حکم پر وہ لٹا دیا اور چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ عزم ہم میں سے ہر ایک مسلمان مومن کرنا ہے۔ یہی بات کافروں کو چھپتی ہے، یہی بات غیروں کو چھپتی ہے، ان کو معلوم نہیں، ان کو اس کا حقیقی علم نہیں جانتے وہ، اسی لیے وہ چھپانے والی باتیں اور زیادہ زخم چھیڑتے ہیں دوسرے انداز سے، الٹے انداز سے۔ یہ شیطان کی طرف سے بڑی چال ہے کہ مسلمانوں کا جو عزم ہے سیکریفائس کرنے کا، اللہ کے لیے قربان ہونے کا، یہ جو سیکریفائس کا جو چیز ہے اس کو نکالیں، اس کو کمزور کریں۔ یہی چیز ان کو وہ اپناتے بھی ہیں، یہی چیز وہ دکھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج دیکھو طرح طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں آندھرا کے ممالک میں بھی بہت سارے لوگ داخل ہو گئے ایسے کمزور کرنے والی باتیں پھیلانے میں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسلام کو کمزور کرنے کی کوششیں بہت کچھ کرتے ہیں۔ ہمیں اس سے ڈرنا نہیں، ڈرنا اگر ہے تو اللہ سے، اللہ سے ڈرنے والے بن جائے۔ تو مثال دیکھو صحابہ کی، وہ آتے تھے جہاں بھی تو کہتے تھے لوگوں
ہمارے پاس ایسی ایک جماعت ہے، ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو دنیا پیاری نہیں ہے۔ آج جیسا ایک نوجوان دنیا کا دیوانہ بن کے رہا، جیسے تم لوگ دنیا سے محبت کرتے ہو، ویسا موت کو گلے لگانے کے لیے یہ لوگ تیار ہیں۔ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ آج بھی زبان سے بولنا کافی نہیں ہے بھائی، عمل کے میدان میں ہمیں اترنا ہے۔ یہ جو دوسری بات ہے تقوی اور للہیت کو ہم اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ تعالیٰ کو ہرگز یہ جانوروں کا گوشت، یہ خون نہیں چاہیے کہ اللہ حکم دے کہ ہر سال جب عید الاضحیٰ آتی ہے تو 1 سے 4 بول دینا شام سے میں 4 جانور خرید رہا ہوں، میں 2 جانور، اتنے نہیں، تعداد اہم نہیں ہے، تعداد اہم نہیں، بلکہ اہم تو یہ ہے کہ تمہارے دلوں کا تقوی، تمہارے دلوں کے خیال، تمہارے دلوں کی سوچ اللہ کو ہونی ہے۔ دلوں کی سوچ میرے بھائیوں بہت ضروری ہے۔ یہی سوچ کے اوپر ابھارتی ہے یہ عید قربانی، یہی سوچ کے اوپر ابھارتی ہے، ہم سب کو کھینچ لاتی ہے توحید اور للہیت اور اخلاص کی طرف۔ جیسا کہ ہمیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو کلمات ہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ، قربانی دینے کا، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لٹانے کا، یہ جو واقعہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی کو سکھاتا ہے، اے نبی آپ بولو کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب کا سب اللہ کے لیے، یعنی توحید کا ایک سبق، توحید کا ایک درس ہمیں ملتا ہے اس میں، ایک اللہ کی ماننا، جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے کرنا۔ اور اسی طرح ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں تھی، دیکھو سبحان اللہ، بے مثال قربانی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، قرآن نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آزمایا، طرح سے آزمائشوں میں ہم نے ڈالا تو ابراہیم علیہ السلام مکمل نکلے، یعنی کھرا کھوٹا ایسا نہیں، مطلب تھوڑا کرے بعد میں دیکھیں گے، جب من میں آیا تو کریں گے، ایسی بات نہیں تھی میرے بھائی۔ دیکھو بڑی سنجیدگی کے ساتھ میں بول رہا ہوں کہ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر اتنا سست اور اتنا نیگلیکٹ کرتے ہیں ہم لوگ، بات بولتے ہیں کہ بات کی جو گارنٹی ہے کہاں دے سکتے ہیں ہمیں، تو بہت سستی ہمارے میں نظر آتی ہے دین کے معاملے میں، دینیات کے باب میں، ہمیں عمل کرنے کے معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی آزمایا تو جب اللہ نے حکم دیا کہ کرو تو وہ ایک شوشہ بھی نہیں چھوڑتے تھے، ایک نقطہ بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، بلکہ آگے بڑھ جاتے تھے۔ جب اللہ نے کہا رک جاؤ تو ابراہیم علیہ السلام ذرہ برابر بھی جھجکتے نہیں تھے، فوراً عمل کرتے تھے، فوراً عمل کر کے دکھاتے تھے، یعنی رک کے دکھاتے تھے۔ جو حرام ہے اس سے رک جانا، جو کرنے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو فوراً کرتے تھے۔ یہ صفت ہمیں بھی اپنانی ہے، اسی لیے اللہ نے کہا ملت ابیکم ابراہیم، ملت کی پیروی کرو تم ابراہیم کی ملت کی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی تم اتباع کرو۔ اللہ نے ہمیں اسوہ حسنہ بنایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی بھی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہے، آئیڈیل نمونہ۔ اس بات پر بھی ہم کچھ باتیں سنیں، کتنی شرم کی بات ہے، کیسے ہمارے نوجوان نظر آتے ہیں، وہ کراب کاٹتے ہیں، مانگ کاٹتے ہیں تو کسی کا سٹائل نکالتے ہیں، مسلمان ہیں، ارے نبی کا جو کراب ہے وہ تک معلوم نہیں ہمیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کونگی کرتے تھے، کیسے کپڑے اور لباس پہنتے تھے، کیسا حلیہ تھا اللہ کے نبی کا۔ اللہ نے پوری دنیا کی خوبصورتی پیارے نبی کو دیا، آدھی دنیا کی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو دیا، بڑے خوبصورت تھے، بیوٹیفل، ہاں سبحان اللہ۔ لوگ بولتے ہیں بیوٹی نظر آ رہی نہیں میرے اندر، خوبصورتی میرے اندر چمک رہی نہیں، ارے نوجوان میرے بھائی، اصل خوبصورتی تو یہاں مسلمانوں کو اللہ نے دیا۔ آپ ڈھونڈ رہے ہیں اپنے طور سے، پوری کائنات کو بنانے والے اللہ کا یہ فرمانا کہ پوری دنیا کی خوبصورتی نبی کو دیا اللہ تعالیٰ، اس نبی کا حلیہ اپناؤ تو خوبصورتی آئے گی۔ اگر اس حلیہ کو چھوڑ کے آپ اپنا سٹائل بناتے ہو، یہ تمہارا ہے، تمہیں کچھ کام نہیں آنے والا۔ آج ہم جیسا یقین نہیں، پہلی بات کیا ہے بارو، یقین نہیں، ہمارا یقین نہیں کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے، یقین نہیں آ رہا نا، چھوٹے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، بولتے نہیں بڑے لوگ، تو جب باپ بنتا نہیں تجھے معلوم ہوگا، باپ تو جب بنے گا، باپ کا جو درد ہے، ماں کا جو درد ہے، عورت کو جب ماں بنے گی تو اس کو معلوم ہوگا۔ باپ، میں باپ ہوں، کتنا تڑپتا ہوں تجھے اب معلوم نہیں ہو رہا، بڑا ہونے کے بعد معلوم ہوتا،
معلوم بھی ہوتا نہیں ہوتا نا میرے بھائیو؟ جواب تو ہوتا نا. جب باپ بنیں گے تو معلوم ہوگا کہ کیا درد ہے اولاد کا. خبر میں جانے کے بعد معلوم ہوگا کہ قرآن صحیح بولتا تھا, حدیث صحیح کہتی تھی. یہ امام مصلی پہ بیٹھ کر امام جو درس دیتے تھے یہ ہمارے فائدے کے لیے تھے. یہ قبر میں جانے کے بعد معلوم ہوگا, اس وقت تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا. اسی لیے میرے بھائیو ابھی ہم چوکن نہ ہو جائیں. یہ نبیوں کو جو اللہ نے اتباع کے لیے ہمیں بنایا, اتباع اور پیروی کرنے کے لیے ہمارے پاس بھیجا, ان کی زندگیوں کو پڑھیں ضرور پڑھیں. کوشش نہیں, ضرور پڑھنا ہے, ہمیں پڑھیں گے میرے بھائیو. دیکھو بڑی سنجیدگی کے ساتھ میں بول رہا ہوں, بڑے ٹھنڈے دل سے, یعنی بہت سیریس والی بات ہے یہ, بہت سیریس والی بات کہیے کہ ہم مسلمان اس سے کوئی پرواہ نہیں کرتے. ہمیں کہیں بھی چلے جائیں, بھاڑ میں جائیں, ہمیں اسلام نہیں چاہیے. آج ہمارا مسلمانوں کا یہ رویہ ہوا. اسی لیے مسلمان عورتیں دیکھو, چھوٹی چھوٹی نوجوان بچیاں, کچھ بھی معلوم نہیں ان کو, ایسے بچیوں کو اغوا کیا جا رہا, ایسے بچیوں کو کڈنیپ کیا جا رہا, ایسے بچیوں کو اسلام سے مرتد کیا جا رہا. ہمارے اندر کوئی بھی جنبش نظر نہیں آ رہی. جو بھی رہے گی جیسا ہمیں احساس نہیں ہوتا, ایسا ہم لوگ بیٹھ چکے ہیں. تو میرے بھائی یہ دور نہیں, وہ بات جب ہماری نسل آئے گی تو دین ہمارے سے بھی چھین لیا جائے گا, ہماری نسل سے بھی چھین لیا جائے گا, اور ماں باپ کو وہ لات مار کے روڑوں پہ پھینکیں گے. ایسا ہونے سے پہلے ہم پہلے دین کو سیکھیں, ہم پہلے ان نبیوں کی زندگیوں کو پڑھیں. یہ نبیوں کی زندگیاں ہمیں بہت کچھ سکھائیں گی, یہ نبیوں کی زندگیاں ہمیں بہت کچھ سبق دیں گی. یہ اسباق ہم لانے کی کوشش کریں, اور اوروں کو بھی, ہماری اولاد کو سب سے پہلے, ہماری اولاد کو ہم سب سے پہلے بتائیں, ہماری اولاد کو ہم سکھائیں, ان کو دین کی طرف آگاہ کریں. یہ بہت بڑی بات ہے. اسی طرح یہ عید قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ یہ کہ ہم اپنے اڑوس پڑوس میں, ہمارے اپنے ایریوں میں, ہمارے اپنے گاؤں میں جو کچھ بھی غریب ہیں, لاچار ہیں, ان کی گھروں میں خوشحالی لانے کا ایک موقع, ایک سبق ہمیں دیتا ہے. دیکھو غریب ہے, لاچار ہے, بیچارہ کبھی فرصت ملے, کبھی ان کے پاس پیسہ جمع ہو تو ان کے گھروں میں اچھا پکوان پکتا ہے. ہماری کوشش یہ ہو کہ اگر ہم اپنے گھروں میں اچھا پکائیں, اگر کوئی بھکاری ہے, کوئی غریب ہے, ایسے لوگوں کو ایک وقت کا کھانا ان کو دے کر ہی صحیح, ان کی خوشی کے جو چہرے پر ان کے نظر آتی ہے, اس خوشی کو ہم خریدیں, اس خوشی کو لیں. یہ درس دیتا ہے یہ عید قربان. ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں عمدہ طریقے سے خرچ کریں, عمدہ طریقے سے. 80 سال معمولی بات ہے, 80 سال, 4 سال 5 سال اولاد نہیں ہوتی, کتنے چکر کاٹتے ہیں. اولاد نہیں ہوتی کیا کرتے میرے بھائیو؟ کتنا بھی پیسہ خرچ ہو جائے, مجھے اولاد ہونا. کیا تو بھی کرو ڈاکٹر صاحب, تمہیں کیا نہیں بولتے ہمیں, کیسی باتیں ہمیں نہیں کرتے. تو یہاں دیکھو 80 سال کے بعد کتنا مبارک ہونا بیٹا ان کو. ہاں دیکھو ہنسنے لگی عورت, ابراہیم علیہ السلام کی بیوی مسکرانے لگی. امراۃ ابراہیم بلکہ قرآن نے کہا کہ فضحکت, ہنسنے لگی, مجھے اولاد ہوگی اب یہ عمر میں, جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں, یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. اللہ جب دینا چاہا تو دے کے رہے گا, یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. اللہ نوازنا ہے تو نوازے گا, نہیں نوازنا ہے تو آپ پوری دنیا کے پہاڑ بھی کھودے, نہیں ملنے والا, کتنی بھی کوشش کرو نہیں ملنے والا. 80 سال کے بعد جو عمر میں, 80 سال کی عمر میں جو اولاد ہوئی, اس اولاد کو اللہ کے حکم پر وہ لے کے گئے اللہ کے راہ میں ذبح کرنے کے لیے. یہاں یہ جو بات ہے سمجھنے کی, عمدہ, یعنی اتنی قیمتی چیز, اتنی مہنگی چیز, اللہ جب مانگ رہا تو فوراً دے دیے بلا جھجک, کچھ بھی پیچھے ہٹے نہیں. بچے سے پوچھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام, اے بیٹے کیا تیری رائے ہے؟ یہاں بیٹا نہیں بولا تو نکو لے با, اللہ سے میں توبہ کر دوں, ایسی بات نہیں تھی وہاں پہ. بعد میں دیکھیں گے لبا, ایسی بات نہیں تھی. بیٹا مانے نہ مانے, بیٹے کو سنانا مقصد تھا, اور یہی مفسرین بیان کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کا حکم آیا تو عزم کر لیے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے. اب رائے پوچھا بیٹے کو, مطلب یہ کہ بیٹے کو بنائے بھی تھے ایسا, سبحان اللہ, بنائے بھی تھے فوراً. فلما اسلما وتلہ للجبین, قرآن نے کہا دونوں جب مان لیے ان بات کو, اللہ کی بات کو, تو فوراً آگے بڑھ گئے, میدان میں آ گئے. اور بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ مجھے گردن کے بل, یعنی پیشانی کے بل لٹائیں اور گردن کے پیچھے سے مجھے ذبح کریں. اس کی بھی بڑی حکمت کی بات یہ ہے کہ میرا چہرہ تمہیں نظر آئے گا,
محبت آپ کو جاگے گی. آپ کے ہاتھ کب کب آئیں گے؟ یہ ہاتھ آپ کا کب کب آنا نہیں ہے. آپ اللہ کے راہ میں جب قربان کر رہے ہیں، مجھے اللہ کا حکم مان رہے ہیں، تو آپ بلا جھجک کام کیجئے. آپ اس میں پیچھے نہ ہٹیے. ایسے قربان دینے والے، مطلب یہ کہ آپ قربانی دے رہے ہیں، اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کر رہے ہیں، تو وہ خرچ کرنے والی چیز بڑی عمدہ ہونی چاہیے، آپ کو پسند ہونی چاہیے. یہ پسندیدہ عمل. اسی لیے حکم تو یہ، عمل تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بکرے کو جب خریدتے ہیں تو پہلے، جانور کو خریدتے ہیں تو پہلے، بہت پہلے خریدیں، اس سے مانوس ہو جائیں. ہم جہاں جائیں وہ بھی ہمارے ساتھ آئے، ہم اس سے اتنا لگاؤ کریں، اتنی محبت کریں، اس کے بعد اس کے گلے پہ چھری چلائیں. تم گلے کو نہیں، تم اپنے دل کے خواہش کو چھری چلا رہے ہیں، تب سمجھ میں آئے گی بات. آج کیا کر رہے ہیں؟ فونوں میں ہو جا رہا، لے لے گا حصہ، لے لے گا ہمارا جانور ہے. فونوں میں، بھائی فونوں کی بات نہیں ہے، اس سے لگاؤ ہونا ہے، یہ اصل قربانی ہے. دل کے اوپر، دل کی خواہش پہ چھری چلانا بولے تو معمولی بات ہے. ہاں، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھے رہتے نہیں، کتنا لگ جاتا، وہ 6 مہینے رہتا بکرا یا جانور، اس سے کتنا لگاؤ ہوتا. جب اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو بچے بیچارے اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، سبحان اللہ. بڑا پیار آتا ہے اس کو دیکھ کے، ایسے منظر کو دیکھ کے. یہ محبت ہے، اس محبت کے اوپر چھری چلاؤ. اللہ نے بھی یہی کہا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جسے تم پسند کرتے ہو، تم جسے محبت کرتے ہو، ایسی چیز جب تک قربان نہیں کرتے، اللہ تمہیں نیکی نہیں دینے والا. تبھی جا کر نا صحابی دوڑتے ہوئے آئے، پوچھا اللہ کے نبی کہ اللہ نے ایسا کہا کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں دنیا میں، وہ چیز محبت، وہ قربان کرنے، وہ خرچ کرنے پر اللہ نیکی عطا کرے گا. میں اللہ کی نیکی لینے کے لیے تیار ہوں. کیا خرچ کرو گے؟ کیا خرچ کرو گے؟ 6 روپیے، 5 روپیے یا 10 روپیے؟ سبحان اللہ. 600 درخت، جو کھجور کے درخت تھے، پورے مدینے میں نمبر 1 باغ تھا. وہ جو باغ ہے وہ پورا کا پورا باغ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اتنا بڑا باغ. یہ آج ہمارے 1 سینٹ 2 سینٹ کا گھر ہمیں دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. اپنے رشتہ داروں کو بھی جو بھی حق ہے وراثت میں جو دینا ہوتا نا، کتنا لڑتے ہم. بہن کو نہیں دینا، بیٹی کو نہیں دینا. یہ کہاں سے لائے بھائی؟ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ محبت رکھ کے بھی آپ کیا خوش پڑیں گے؟ آگے کی جو زندگی ہے وہ برباد ہی ہوگی. ان بہن بیٹیوں کی جو بددعائیں ہیں، یہ جو جی رہے ہیں، یہ تمہاری بددعاؤں کے اوپر تمہارا جینا ہے، یہ سب تمہیں برباد کریں گے. یہ نہیں، اصل چیز جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، وہ محبت کی چیز کو اللہ کی راہ میں ہم قربان کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، عمدہ چیز خرچ کرنا، تبھی جا کر ہماری اصل قربانی ہوگی. یہ قربانی کا جو اہم فلسفہ ہوگا. بہرحال میرے بھائیوں، یہ قربانی کے سلسلے میں تو باتیں بہت ہیں، میں آپ کے سامنے مختصر بتایا. ایک اخلاص کو ہم پیدا کرنا، انشاءاللہ پیدا کریں گے میرے بھائی. دیکھو، ایک بات کے اوپر ہمارا عزم ہو. ایسا نہیں کہ بولے پھر جمعہ کو آئندہ جمعہ کو ایسے ہی ہمارے محفل رہتی کہ پہلی 1 لین رہتی، 2 لین رہتے، اس کے بعد ہماری پوری مسجد خالی، پھر لاسٹ میں جب نماز پڑھنے کے ٹائم پہ ہم آنے کی کوشش کرتے. ایسا نہ ہو میرے بھائی. جمعہ کا وقت ہے، مبارک گھڑیاں ہیں، بہترین گھڑی. ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے میرے بھائیوں. ان کو غنیمت جان کر وقت پر آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو دوسری بات میں بتایا کہ توحید اور للہیت اور تقوی، اللہ سے ڈرنا، یہ بھی ہم سنیں. اور اسی طرح ہم سنیں کہ اللہ کے نبی جو جلیل القدر نبی، بڑے اولو العزم نبی، جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ان کی زندگی کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح غریب اور مسکین ہیں، ان کے حق میں، ان کے گھروں میں تھوڑی بہت خوشی ہم ان کو دینے کی کوشش کریں. خاص طور سے عمدہ چیز ہم جو بھی اچھے پکوان پکاتے ہیں یا گوشت جو تقسیم کرتے ہیں، جیسا ہم پسند کرتے ہیں ویسے ان کو بھی دینے کی کوشش کریں. بہرحال ان چند باتوں کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے میں دعا کروں گا، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو بھی باتیں قربانی کے سلسلے میں ہم سنیں، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے کمزور ایمان کو طاقتور ایمان بنانے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی تازگی پیدا فرما. ابراہیم علیہ السلام جیسا بھروسہ، جیسا ایمان ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما. اے اللہ ہم تمام کو سلف صالحین کے جو نیک لوگ پچھلے گزر چکے ہیں، اللہ تمام کی زندگیوں کو پڑھنے، ان کے ذریعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو دین کا داعی بنا، ہم سب کو دعوت اللہ کا کام کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں سچا پکا مومن اور مسلمان بنا. اوقات کی پابندی کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. وقت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. جمعہ میں وقت سے پہلے آنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ جو سستی، کوتاہی، کاہلی ہم کرتے ہیں، اللہ ہمیں
معاف فرما۔ اے اللہ جو سستیاں ہمارے سے ہو رہے ہیں درگزر فرما، ہمارے گناہوں کے اوپر درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم سب کو جہاں جس جگہ ابھی ہم مل جل کے بیٹھے ہیں اللہ تیرے گھر میں بیٹھنے کی تو نے توفیق دی اللہ، اسی طرح ہمیں جنت میں داخل ہونے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے اوپر کرم فرما۔ ہم عاجز بندے ہیں اللہ، ہم کمزور بندے ہیں اللہ، تیرے سے مانگتے ہیں، تجھ سے گڑ گڑاتے ہیں اللہ، ہمارے التجاؤں کو دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے اپنے رشتہ داروں کو ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین کی حفاظت کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ جو بھی بیان ہوتا ہے قال اللہ قال رسول جہاں بھی ہوتا ہے اللہ تیری اور تیرے رسول کی باتوں کو سن کر سمجھ کر اور اس کے اوپر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جو جوان ہیں اللہ نوجوانوں کو اچھی توفیق عطا فرما، دین کا داعی اور مبلغ بنا، دین کی باتیں سیکھنے والا بنا، مسجدوں سے دل لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، صحت اور تندرستی کے ساتھ عبادتوں کو کثرت سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان کی ثابت قدمی عطا فرما، جب موت دے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں بھی موت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم منہ